الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. صدق الله. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت کے دو حصے پڑھے گئے. جو سورہ نساء کی آیت ہے 5ویں پارے میں ہے. اس آیت میں دو حکم بیان ہوئے. پہلا حکم یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں اس بات کا کہ امانتوں کو امانت والوں تک پہنچا دو. جن کی امانت ہے ان تک ان کی امانت پہنچا دو. دوسرا حکم دے رہے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو حکم بڑے عظیم اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھو. معاشرے کی حقوق میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو خرابیاں وجود میں آتی ہیں، جو حالات بگڑتے ہیں، جو حقوق پامال ہوتے ہیں، حقوق ضائع ہوتے ہیں، ان سب کو درست رکھنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہ سارے حقوق کے ضائع ہونے اور معاشرے میں بگاڑ آنے میں ان دو چیزوں کا بہت بڑا درجہ ہے. ایک امانت جن کی ہوتی ہے ان تک امانت پہنچتی نہیں. دوسرا یہ کہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو فیصلوں میں عدل و انصاف کا لحاظ نہیں ہوتا. یہ دو خرابیاں ایسی ہیں کہ پورے معاشرے کو انہوں نے بگاڑ کر رکھا ہے. پوری سوسائٹی میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا ہے. تو اب اس کے سدھارنے کا ذریعہ ہے یہ کہ ہم اس پر عمل کریں جو اللہ نے کہا ہے. اللہ کے حکموں پر چلنے میں بڑی کامیابی ہوتی ہے اور ہم نہیں جانتے. جانتے ہیں لیکن ہم کو یقین نہیں کہ اللہ کے حکم پر چلنے میں کتنی بڑی کامیابی ہے. ہمیں اس کا یقین نہیں. اس کی وجہ سے اللہ کا حکم تو ہوتا ہے مگر ہم چلتے نہیں اس میں.
آپ بتاؤ کہ ہماری کتنی بڑی ہے نادانی ہے، یا ہماری کتنی بڑی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ تو ہمیں ہر چیز دے رہے ہیں۔ انہوں نے سر سے پیر تک ہماری جسم کی ہر چیز اللہ نے دی ہے، اور اس کی ساری ضرورتوں کو اللہ پاک پورا کر رہے ہیں، اور جسم کو انہوں نے ہمارے صحیح سالم رکھا ہے۔ سر سے پیر تک ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ صحیح چلا رہے ہیں، آٹومیٹک چلا رہے ہیں، ہم کوئی فیس نہیں دے رہے اس کی۔ بتائیے ہاتھ پیر استعمال کرنے کی کوئی فیس دے رہے ہیں؟ اور ہمارے جو اعضاء کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی فیس دے رہے ہیں اللہ کو؟ کوئی فیس نہیں دے رہے، مفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ جبکہ گورنمنٹ آپ کو بجلی دیتی ہے تو آپ سے فیس لیتی ہے، پانی دیتی ہے تو فیس لیتی ہے، راستہ بنا کے دیتی ہے تو فیس لیتی ہے، ٹیکس لیتی ہے، اور آپ کو گھر چاہیے رہنے کے لیے تو آپ کو اس کی بھی فیس اور ٹیکس بھرنا پڑتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو کچھ آپ کو دیتی ہے اس کی فیس آپ کو دینا پڑتا تب جا کے، اور وہ بھی ملتی ہے، کبھی ملی کبھی نہیں ملی، کبھی ٹھیک سے ملی کبھی ٹھیک سے نہیں ملی، اس میں بھی آگے پیچھے بہت ہوتا ہے۔ لیکن میرا اللہ جل جلالہ من والو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، اور پیدا ہونے کے پہلے سے بھی مرنے کے بعد تک ہماری ساری ضرورتوں کو بغیر فیس کے پورا کر رہا ہے۔ اب وہ اللہ ہم کو کوئی حکم دے تو ہم ماننے تیار نہیں، کتنی بڑی بے وفائی ہوئی۔ جبکہ گورنمنٹ کوئی آرڈر کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کا آرڈر ماننا پڑے گا، کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، ماننا ہے، گورنمنٹ کا آرڈر ہے، سینٹرل کا آرڈر ہے، اسٹیٹ کا آرڈر ہے، پولیس کا آرڈر ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی آرڈر آئے گورنمنٹ سے اور دنیا داروں سے تو ہم اس کو بڑا فالو کرتے ہیں، اور ہم بہت اپنے آپ کو بہت گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنے والا بتاتے بھی ہیں، سیکولر بتاتے ہیں اپنے آپ کو، سیکولر بتانے کے لیے بہت فالو کرتے ہیں، گورنمنٹ رولز فالو کرتے ہیں، ٹریفک رولز فالو کرتے ہیں، یہ آرڈر ہے۔ بتاؤ ایک دنیا کے ایک معمولی حکومت کے آرڈر کا ہم اتنا لحاظ اور اتنا خیال کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والو جو ہمارے خالق و مالک اور ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور معبود اور مسجود ہیں، ہمارے معبود ہیں، مسجود ہیں اور مطلوب ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور وہی ہماری اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے، وہی ہمارا منتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سب کچھ وہی ہے۔ اس اللہ کی بات ماننے میں ہم آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کو آرڈر نہیں مانتے اور اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے رولز فالو نہیں کرتے، اور گورنمنٹ کے رولز فالو نہ کرنے پہ جو جرمانہ آتا ہے اس کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، جرمانہ بھرنا پڑتا ہے، بل آ جاتی ہے صاحب، وہ اگر اس میں ہمارے نام پہ اور گاڑی کے نام پہ بل چڑھ جاتی ہے اور اس کے جو پینلٹیز ہیں وہ چڑھ جاتے ہیں، بعد میں ہم کو بھرنا پڑتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ میرا اللہ پاک ہمارے اس کے حکم توڑنے پر ہمارے نام پہ پینلٹی نہیں چڑھتی ہے کیا؟ ہم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے اور اللہ کے حکم پر ہم نہیں چلے تو کیا ہمارے نام پہ پینلٹی نہیں چڑھتی، فائن نہیں چڑھتا؟ یہ کس کام کے لیے بیٹھے دو فرشتے دائیں بائیں؟ وہ یہی کام تو کرتے ہیں، یہ بل بنا رہے برابر، بائیں والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ حضرات بل برابر بنا رہے ہیں آپ کی پینلٹی، آپ کے نام پر ہمارے نام پر پینلٹی برابر چڑھ رہی، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی اور مریں گے اور وہاں چلے جائیں گے، وہاں تو پینلٹیاں بھری رہیں گی، لسٹ ہے پینلٹی ہوگی، فائن کی لسٹ ہے، اور وہ پورا ایک ساتھ بھرنا پڑے گا، اور وہاں بھرنے کے لیے پیسہ نہیں چلتا۔ یہاں تو پیسہ آدمی نے اگر کمایا ہوگا تو خالی ہو جاتا ہے ایک ساتھ پینلٹی ہوگا، گاڑی کے نام پہ اگر پینلٹی چڑھی، فائن چڑھا ہوا ہے تو ہزاروں روپے کمائے ہوئے وہ پینلٹی بھر کے پھر چھٹکارا پانا پڑتا ہے، اور وہاں کرنے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ پینلٹی جو ہوتی چڑھتی ہے ہمارے نام پہ، فائن چڑھتا ہے، اس کو بھرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پینلٹی بھرنے کی جگہ جہنم ہے، فائن بھرنے کی جگہ جہنم ہے، کہ جہنم میں سزا کاٹو پینلٹی پوری ہو، اللہ حفاظت کرے۔ لیکن ہمیں اس کا ڈر نہیں، پھر بھی ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے بتا رکھا ہے کہ پینلٹی چڑھے گی تمہارے نام پہ، فائن چڑھے گا تمہارے نام پہ، بل بن رہی ہے تمہارے نام پہ،
اور تمہیں بھرنا ہوگا مرنے کے بعد، اور جہنم میں جا کے اس کو پورا کرنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی پیسہ تو دینے کے لیے ہے نہیں، تو سزا کاٹنی پڑتی ہے، اور اس کی جگہ جہنم ہے، اللہ نے بتا رکھا ہے، پھر بھی ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہاں اگر ٹریفک رولز، ٹریفک والے فائن کی لسٹ بنا دیں، اس کا ڈر اتنا رہتا ہے کہ برابر فالو کریں گے، اس کا ڈر، اس کا ڈر ہے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈر ایک الگ چیز ہے، باقی یہ کہ اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ پاک ہمارے معبود ہیں، مسجود ہیں، مطلوب ہیں، محبوب ہیں، وہی ہمارے اول، وہی ہمارے آخر ہیں، انہوں نے سب کچھ ہمیں دے رکھا ہے، ان کو خوش کر رکھنا، ان کو راضی رکھنا کتنا ہمیں ضروری ہے کہ وہ ہم سے خوش رہیں، وہ ہم سے راضی رہیں، اور وہ ہم سے خوش رہیں، مطمئن رہیں، اور وہ ہم سے خوش اور مطمئن ہو کے راضی رہ کے ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھا رکھیں۔ یہ کتنی ضرورت ہے ہماری تعلق مع اللہ کا، یہ جو ہے نتیجہ قائم ہونا چاہیے، تعلق مع اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا جو حکم آئے ہم اس حکم کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے اور اس کے سامنے سر جھکائیں گے اور پورا کریں گے۔ تو لہٰذا میرے رب نے حکم دیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو اللہ نے بہت سارے حکم دیے ہمیں قرآن میں، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں، ہم سمجھ کے بھی پڑھیں، قرآن پاک پڑھو، ترجمہ قرآن دیکھو، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، جتنا سمجھ میں آتا، پورا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اتنا تو سمجھ میں آئے گا جو ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تم لوگوں کو اس بات کا کہ تم امانت والوں کو امانت پہنچاؤ۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی نہیں، قرآن پڑھیں گے ترجمے والا تو اتنی بات تو قرآن کے ترجمے سے بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے اندر تشریحات ہیں وہ علماء سے سمجھنے کی، وہ میں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی آپ کو بتلاؤں۔ تو پہلی بات اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امانت والوں کو امانت پہنچائیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ امانت والے کو امانت پہنچائیں؟ کہ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانت والے کو امانت پہنچائیں، امانتیں جتنی ہیں اور سب امانت والوں کو پہنچائیں، اہل امانت، اس کے اہل کو پہنچائیں۔ اس کی تشریح ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہاں پر یأمرکم ان تؤدوا الامانات، جمع کا لفظ لائے، سنگولر نہیں لائے، پلورل لائے، جمع کا لفظ ہے۔ امانات، کئی امانتیں، علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ امانت بولتے تو ایک ہی امانت سمجھی جاتی، لیکن جب اللہ نے جمع کا لفظ لائے تو بہت ساری امانتیں ہیں، بہت ساری امانتیں، بہت ساری چیزیں امانت ہیں۔ اور وہ کتنی چیزیں ہیں امانت؟ پیسہ آپ کے پاس کسی کا لیا ہوا ہے وہ امانت ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، قرض دار کو واپس پہنچاؤ۔ کسی نے آپ کے پاس پیسے امانت رکھے کہ بھائی یہ امانت رکھو، میں فلاں وقت میں آپ کے پاس سے آ کے لے لوں گا، وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ جب مانگے گا اسے فوراً واپس کرو۔ اور باپ کا یا بڑے کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت اور میراث آپ کے پاس امانت ہے، آپ ذمہ دار ہو۔ انتقال ہونے کے فوراً بعد علماء سے پوچھو یہ مال ہمارے فلاں صاحب والد صاحب کا یا ہماری والدہ کی امانت، سارے وارثوں کی امانت، وہ انتقال کر گئے، وہ میرے پاس ہے، اب میں یہ کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک دن بھی نہیں گزرنا چاہیے ہمارے اوپر، امانت میں خرچ نہیں کر سکتے، آپ ایک پیسہ نہیں خرچ کر سکتے، اس میں امانت ہے آپ کے پاس، سارے وارثوں کی امانت ہے، جتنے وارثین ہیں، جتنے حقدار ہیں اس کے، وہ سب، ان سب کی امانت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں تو ایک پیسہ اس میں سے لگانا، کھلانے کے لیے لوگوں کو، خرچ کرنے کے لیے غریب کو، کوئی بل بننے کے لیے ہو، کسی بھی کام میں ہو، ایک پیسہ آپ نہیں خرچ کر سکتے، کیونکہ آپ کی وہ ملکیت نہیں ہے، سب کی ملکیت ہے، سب کی امانت آپ کے پاس ہے۔ فوراً علماء سے پوچھو کہ یہ اس میں کس کس کا کتنا حق بنتا ہے، اگلے دن بیٹھو، حساب لگاؤ اور سب کو تقسیم کرو۔ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، معاشرے میں برا سمجھنا خود برا ہے، یہ برا سمجھنا خود غلط ہے کہ جب انتقال ہو چکے اور ان کی تجہیز و تدفین ہو گئی اور ان کو اللہ کے حوالے کر دیا گیا، قبر میں حوالے کر دیا گیا، تو اب ان کا کام ہو گیا، اب آپ کا کام ہے کہ ان کی جو چھوڑی ہوئی میراث ہے اسے آپ فوراً حقداروں تک پہنچاؤ۔ اگلے ہی دن بیٹھنا چاہیے
اور چلو اگلے دن کوئی مشغولی ہے، رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ مشغولی ختم کریں 1-2 دن کے اندر، اور فوراً علماء سے پوچھو کہ اس کا کتنا حق بنتا ہے۔ پوچھنے کے بعد ساری میراث کو آپ حساب لگاؤ کہ والدہ کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں تھیں، والد صاحب کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں تھیں، بھائی کے انتقال ہوا بھائی کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں تھیں، چھوٹے چپل سے لے کے بڑی سونے اور زیورات اور جائیداد تک، چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک سب کی لسٹ بناؤ، تو یہ سب امانت ہے، ان کی تھی وہ چلے گئے، اب یہ سب کی ہو گئی، اب سب کی امانت میرے پاس ہے، میں کیوں اس کو سنبھالے رکھوں، وہ جس کی چیز ہے میں اس کو پہنچاؤں، کیونکہ اللہ حکم دیتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانت والوں تک پہنچا دو فوراً، تو مجھے فوراً پہنچانا ہے، تو آپ لسٹ بنا لیں، علماء نے بتا رکھا ہے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کے اتنا حصے، تو سب کو جمع کرو اور بتاؤ کہ تمہارا اتنا پرسنٹ ہے، تمہارا اتنا پرسنٹ، تمہارا اتنا پرسنٹ ہے۔ اب تم کو کیا چاہیے بتاؤ، آپس میں مشورے سے چیزیں تقسیم کریں، اور چیزوں کو تقسیم کرنے سے پہلے چیزوں کی قیمت لگائیں، کون سی چیز کی کیا قیمت بنے گی، ایک تخمینہ، ایک اندازہ کر کے لسٹ بنا کے آپ پہ دے دیں کہ یہ لو سب اس کی کاپی لے لو، سب دیکھ لو کس کو کتنی چاہیے، تمہارا اتنا پرسنٹ ہے، اتنے روپیوں کی ملکیت تمہاری ہے، اس ملکیت میں اتنے پرسنٹ میں تم کو جو چاہیے تم لے لو، تم کو جو چاہیے تم لے لو، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے آپس میں صلح صفائی سے ٹھیک کر لیں، لیکن جس کا جتنا حق ہے، جتنا پرسنٹ ہے، وہ اتنا پرسنٹ لے گا، اس سے زائد نہیں لے گا، اس سے زائد دینا ہو تو پھر سب کی رضامندی ضروری۔ امانت داری یہی ہے کہ امانت والے کو امانت پہنچانا، تو قرض لیا ہے وہ امانت ہے، کسی نے امانتاً پیسہ ہمارے پاس رکھا ہے وہ امانت ہے، یہ میراث امانت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح مالی امانتیں تو بہت ہیں، میں تو مثال میں 2-3 عرض کیا، مالی امانتیں ایسی بہت ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے عہدہ بھی ایک امانت ہوتا ہے، عہدہ، منصب، عہدہ و منصب۔ مسجد کے صدر ہیں، مسجد کے سیکریٹری ہیں، ٹرم پورا ہو گیا، اب اس جگہ پر صدر کسی کو بنانا ہے، یا کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس جگہ پر صدر سیکریٹری بنانا ہے، اب یہ ایک عہدہ ہے، امانت ہے، اور یہ امانت کس کے پاس ہے کہ سارے محلے والوں کے ذمہ ہے، سب کے سر پہ یہ امانت ہے۔ اب سب مل کے ایسے شخص کو وہاں پر بٹھائیں گے، وہ عہدہ ایسے شخص کے حوالے کریں جو اس کا اہل ہے، جو اس عہدے کا جو اہل ہے، اس اہل کو اس عہدے پہ بٹھاؤ، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ نے نہ اہل کو وہاں بٹھایا، آپ نے خیانت کی، کہ آپ کے ذمہ امانت ہے کہ آپ ووٹنگ کریں گے یا جو بھی کریں گے، اور سب ذمہ داری سے باہم مشورہ کریں گے، جو بھی کریں گے مشورے سے یا ووٹنگ سے یا جس شکل سے بھی، آپ کسی مسجد پر کسی کو صدر بنا رہے ہو یا سیکریٹری بنا رہے ہو، یا کسی ادارے کسی مدرسے کا ذمہ دار بنا رہے ہو، محتمم بنا رہے ہو، اور مدرسے کے ایک نائب محتمم بنا رہے ہو، یہ امانت آپ کے پاس، آپ کے ذمہ اگر ہے، آپ اگر اس کے ذمہ دار ہو کہ آپ مشورہ کر کے وہاں کسی کو بٹھانا اگر آپ کے ذمہ ہے، تو پھر آپ کے پاس وہ امانت ہے، اور آپ کے ذمہ ہے کہ صحیح آدمی کو، اور جو اس کا اہل ہے اس آدمی کو وہاں بٹھاؤ۔ اگر آپ نے صحیح آدمی کا انتخاب نہیں کیا اور غلط آدمی کو آپ نے وہاں بٹھایا تو آپ نے خیانت کی۔ اسی طرح سے ملک کا وزیر اعظم بننا ہے، پی ایم آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، چیف منسٹر سلیکٹ کرنا ہے، گورنر سلیکٹ کرنا ہے۔ گورنر تو عام طور پر ووٹنگ سے نہیں ہوتا، سی ایم اور پی ایم تو ووٹنگ سے ہوتا ہے، یا منسٹر ہوتا ہے، یا ایم ایل اے آپ کو طے کرنا ہوتا ہے، ایم پی آپ کو ووٹ کر کے آپ کو ایم پی بنانا ہوتا ہے، کونسلر الیکشن ہوتا ہے تو کارپوریشن الیکشن میں کونسلر فکس کرنا آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کے الیکشن کے ذریعے سے جو آدمی آپ منتخب کریں گے، آپ کے اوپر، آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو صحیح آدمی باہم اتفاق رائے سے صحیح آدمی کو سلیکٹ کر کے وہاں پر پہنچانا چاہیے۔ ایم ایل اے کی سیٹ پر بٹھاؤ، یا کونسلر کی سیٹ پر بٹھاؤ، یا ایم پی کی سیٹ پر بٹھاؤ، تو آپ کے پاس ہے نا، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی ووٹنگ میں ہے، تو آپ نے ووٹنگ اگر غلط کی اور غلط آدمی وہاں پر آ گیا، آپ اور ہم ذمہ دار ہیں۔ تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا میں یہ ساری ذمہ داریاں آتی ہیں۔ کوئی بھی تنظیم کا عہدہ ہے یا منصب ہے، اس عہدے اور منصب پر آدمی کو بٹھانے کے لیے بھی آپ کے اوپر، اگر آپ کے ذمہ اگر ہے وہ، یا کسی تحریک کا امیر بنانا ہے،
کسی تحریک کا کسی جماعت کا امیر مقرر کرنا ہے تو امیر بنانے کے لیے بھی اگر آپ کے ووٹنگ سے اور آپ کے مشورے سے اور آپ کی رائے سے بنتا ہے تو آپ صحیح آدمی کو رائے دے کے وہ امیر بنائیے. آپ نے غلط آدمی کو رائے دے کے امیر بنا دیا تو پھر آپ نے خیانت کی. تو یہ ساری چیزیں امانتوں میں آتی ہیں. تو میرے دوستو بھائیو وقت تھوڑا ہوتا ہے اور ساری بات تو بہرحال ہم عرض نہیں کر پاتے. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جو اہم بات ہے وہ آ چکی کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ امانت کو امانت والے تک پہنچاؤ. یعنی جو چیز امانت ہے، مال امانت ہے، عہدہ امانت ہے، ذمہ داری امانت ہے، یا کوئی بھی سیٹ امانت اگر ہے تو اس امانت میں جو اہل ہے وہ جو اس کا اہل ہے اس اہل کو وہاں پر بٹھا. امامت کے لیے کسی آدمی کو مقرر کرنا یہ بھی امانت ہے. خطیب کسی کو بنانا یہ بھی امانت ہے. اور آپ کی لڑکی کے لیے ایک شوہر منتخب کرنا ہے آپ کو یہ بھی امانت ہے. غلط آدمی کو آپ اپنی منشا اپنی خواہش سے طے کر کے آپ نے اس کے گلے لگا دیا تو خیانت کیا. صحیح رشتہ مقرر کرنا بھی امانت ہے. لڑکی آپ کی ہے، آپ کی لڑکی کو آپ صحیح شوہر منتخب کیجیے. لڑکا آپ کا ہے، اسے صحیح بیوی منتخب کیجیے، صحیح بیوی اسے دیجیے. اگر آپ نے غلط کو لا کے اس کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے خیانت. یہ امانتیں، امانت کا مفہوم بہت پھیلا ہوا ہے اور اتنی ساری چیزیں اس امانت کے مفہوم میں داخل ہیں ہم نہیں جانتے. تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے. علماء سے پوچھیں کہ امانتوں میں کیا کیا چیز امانت بنتی ہے اور ہمیں امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا اور اس امانت کا حق ادا کرنا کہ ہمارے ذمہ ضروری ہے. اگر ہم نے اس میں کبھی کوتاہی کی تو اللہ کو جواب دینا پڑے. ایک بات تو اس آیت پاک میں اللہ جل شانہ نے یہی فرمائی کہ امانت کو امانت والے تک پہنچا. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب لوگوں میں فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. اب انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا یہ عام طور پر مفقود ہوتا ہے. یہاں علماء نے ایک عجیب بات فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں جو کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلے کرو تو انصاف کے فیصلے کرو. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کے درمیان، بین المسلمین نہیں کہا، بین المومنین نہیں کہا، بلکہ بین الناس کہا. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف مسلمانوں کے درمیان کے فیصلوں میں انصاف کرنا ہے ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان کے فیصلے ہوں یا مسلم غیر مسلم کے درمیان کے فیصلے ہوں یا صرف غیر مسلموں کے درمیان فیصلے ہوں، ان سب فیصلوں میں ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا ہے. معاملہ مسلمان کا اور غیر مسلم کا دونوں کا ملا کر پیش ہو گیا. ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف غیر مسلم ہے اور آپ کے سامنے فیصلہ آیا ہے کہ یہ بھی اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ بھی اپنا حق مانگ رہا ہے. تو آپ کے ذمہ ہے کہ حقدار کو حق پہنچاؤ اور اس حق کے پہنچانے اور فیصلہ کرنے میں انصاف کا فیصلہ کرو. اگر حق غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کے بارے میں فیصلہ کرو. حق اگر مسلمان کا ہے تو مسلمان کے لیے فیصلہ کرو. یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ تو ہماری قوم کا آدمی ہے، یہ تو غیر قوم ہے، لہذا کیا غیر قوم کی مدد کرنا، غیر قوم کا کیا ساتھ دینا، ہم تو اپنی قوم کے آدمی کو ساتھ دیں گے. تو آپ نے ناحق فیصلہ کیا اور یہ غلط کیا اور ظلم کیا. اللہ کا جواب دینا پڑے. ہمیں اللہ شریعت نے اور اسلام نے یہ سکھایا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. علماء نے تفسیر میں فرمایا کہ بین الناس کہنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے، یعنی لوگوں میں مسلمان غیر مسلم ہو، دونوں مسلمان ہو، دونوں غیر مسلم ہو، ہر حالت میں ہم کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے. حق والے کو حق دو. جو حقدار، آپ کو یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہوئی تھی اور پھر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہو گیا. یہودی کے ہاتھ میں تھی اور یہودی بھی حاضر ہوئے، حضرت علی بھی حاضر ہوئے. فیصلہ گیا قاضی کی عدالت میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود مقرر کیا ہے قاضی. مسلمان حکومت کی طرف سے قاضی القضات اور جسٹس طے ہوئے تھے اور ان کے سامنے مقدمہ پیش ہوا. اور ایک طرف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین اور دوسری طرف یہودی ہے. زرہ کا معاملہ ہے جو جنگ میں دے دی جاتی ہے. یہودی نے اپنی بات پیش کر دی کہ یہ زرہ میری ہے، اس کے قبضے میں تھی. حضرت علی نے دعویٰ کیا کہ یہ زرہ تو میری. حضرت علی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے ثابت کرنے کے لیے.
تو بہرحال یہ ایک قصہ ہے. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہی ہوا کہ زرا یہودی کی فیصلہ ہو گیا. چونکہ وہاں پر فیصلہ دیکھیے، حضرت جو قاضی تھے وہ یقینی جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے. حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ امیر المومنین ہیں، مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، اور وہ یہودی ہے. دیکھا جائے تو سچی بات تو یہ حضرت علی کی تھی، لیکن دلیل نہیں تھی، گواہ نہیں تھی، اور وہ جھوٹا ہے مگر اس کے ہاتھ میں زرا ہے. تو اب عدالت میں فیصلہ ظاہری گواہیوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو فیصلہ ہو گیا یہودی کی زرا. یہودی ادھر سے باہر نکلا، وہ باہر نکل کے حضرت علی سے ملا اور کہا کہ تمہارے اسلام میں اتنی زبردست تعلیمات ہیں کہ وہاں پر بنیاد عدل و انصاف ہے. اتنا عدل و انصاف جب تمہارے اسلام میں ہے تو میں ایسے پاکیزہ اسلام کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ گواہی دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. کلمہ پڑھا، زرا حضرت علی کے حوالے کر دیا. یہ تمہاری زرا ہے، تم سچے ہو، میں جھوٹا. اسلام نے عدل و انصاف سکھایا کہ اذا حکمتم بین الناس، فیصلے لوگوں کے درمیان کرو تو یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ ہماری قوم کا ہے کہ یہ غیر قوم کا ہے. یہ دیکھا کرو حق کس کا ہے، جس کا حق ہے اسے دو. بعض دفعہ رشتہ دار غیر رشتہ دار کا معاملہ آتا ہے، یہ اپنا رشتہ دار آدمی ہے، وہ غیر رشتہ دار آدمی ہے، یہ اپنا بھائی ہے اور وہ پرایا ہے. وہاں بھی فیصلوں کے معاملے میں ایسی ناانصافی ہو جاتی ہے. ہم بھائی کا رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں اور غیر رشتہ دار ہے اور وہ اجنبی آدمی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں. تو صرف یہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا حق کس کا ہے. تو اللہ نے حکم دیا جس کا حق ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرو. عدل و انصاف کا لحاظ کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. جب ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو معاشرے میں، سوسائٹی میں چلائیں گے، ہمارا معاشرہ، سوسائٹی اتنی شاندار طریقے سے زندگی گزارے گی کہ دنیا میں نام روشن کرے گی اسلام کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا